اس کے فوراً بعد دینے کی بات ہے، وَآتَ الْمَالَ، اور مال دے، یعنی ایمان کے بعد انفاق کا ذکر آ رہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود، اور کس کو دے؟ ذوی القربہ، پہلا حق رشتہ داروں کا، رشتہ داروں کو دے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے شرط کہ رشتہ دار غریب ہو تو ان کو دے، یاد رکھیے اس آیت سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جب رشتہ دار غریب ہو، فقیر ہو یا بہت ضرورت مند ہو تو پھر ان کو دے۔ رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے مال میں، جسے آپ تحفے کے طور پر، جسے آپ کسی بھی طریقے سے دوسرے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، ضروری نہیں کہ وہ مساکین اور یتامہ ہو جائے تو پھر آپ رشتہ داروں کو پوچھیں، ان کا حق تو ویسے ہی الگ ہے۔ مساکین چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، یتیم چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن رشتہ دار چاہے غریب ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ ان کے مقابلے میں زیادہ حیثیت والے ہیں، اللہ نے ان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ دیا ہے، تو آپ ان کا دل خوش کرتے رہیں، یہ مراد ہے یہاں۔ کیوں 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 رشتہ داروں کو دو؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، وہ بھی تو کھاتے پیتے سب ہے، ہم کیوں دیں؟ کیوں دو؟ اس دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی، تہادو تحابو، صدقہ نہیں ہدیہ، تحفہ، اس سے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اچھا، تحفے کی اصل میں روح کیا ہے؟ تحفے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ واٹ از اے گفٹ؟ آپ اپنے احساس کو ایکسپریس کرتے ہیں، آپ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میرے نزدیک تم اہم ہو، میں نے تمہیں یاد رکھا ہے، مجھے تمہارا دھیان ہے۔ تحفے کے پیچھے ضرورت ہونا اصل چیز نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو تبھی، ضرورت مندوں کا تو الگ حصہ ہے ہی۔ قرآن پاک میں آتا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا، تو رشتہ دار چاہے سوالی نہ ہو چاہے محروم نہ ہو تو بھی کچھ نہ کچھ ان کا حق ہے۔ تو آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اللہ کی خاطر مال خرچ کرے، اور خصوصاً اس وقت جب کرنا مشکل لگے، کیونکہ ایسے رشتہ داروں کو دینا جو پلٹ کے پوچھے بھی نہ، جو کبھی کسی احسان کا بدلہ دے نہ، لوٹائے نہ، وہاں دینا اور مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال سے محبت کی حالت میں اسے اللہ کے نام پر دے، باوجود اس کے کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو، یعنی زیادہ کمانے کی حرص بھی ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسکین پہ کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کا دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو رشتہ داروں کو دینا اصل میں صلہ رحمی کی غرض سے ہوتا ہے، صرف ضرورت کی وجہ سے نہیں، کہ رشتہ جڑا رہے، باہم ایک تعلق باقی رہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی پر یا باپ بچوں پر یا ماں خرچ کرتی ہے تو وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اور اس کا بھی اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو تم مسکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو، سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو۔ کیونکہ اگر رشتے اور تعلق آپس میں اچھے ہوں گے نا، مضبوط ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے اندر اگر اطمینان ہوگا تو باہر کی زندگی اور باہر کے کام بھی زیادہ بہتر طور پر وہ کر سکے گا، اور اس کو ایک سپورٹ بھی حاصل ہوگی فیملی کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے
کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ سب سے زیادہ باغات کے مالک تھے، ابو طلحہ، اور ان کا ایک باغ بیروہا تھا جو انہیں بہت ہی محبوب تھا، مسجد نبوی کے سامنے تھا. آپ اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں کا عمدہ اور میٹھا پانی پیتے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیونکہ الا حبہ کی بات ہو رہی ہے نا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر، بر اب یہاں بری کی بات ہو رہی ہے نا اور حب کی بھی بات ہو رہی ہے، تو وہ آیت ٹوٹلی اس کے ساتھ جاتی. یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. وآت المال علی حبہ، یعنی جس مال سے تمہیں محبت ہے جب تک وہ خرچ نہ کرو تو وہ عموماً انسان کس کو دیتا ہے؟ فقیر مسکین کو تو بعد میں دیتا ہے. پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ پھر اس میں رشتہ دار کا بنتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کل جائیداد میں سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں. آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کریں. آپ نے فرمایا بہت خوب، یہ تو بہت نفع دینے والا مال ہے. یعنی باغ تو آپ دیکھیں باقی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا آپ کسی کو پین دیں کچھ دن کے بعد صحیح ختم ہو جائے گی، پن بکھار ہو گیا ختم. لیکن باغ کیا ہے؟ ایک دفعہ پھل آئے گا، اگلے سال پھر پھل آئے گا، پھر پھل آئے گا، پھر. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت نفع دینے یعنی نفع مند چیز ہے یہ تو بہت. اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب، اور راضی ہو گئے فوراً. ہم ہوتے تو تھوڑا سوچتے رشتہ داروں میں جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، ہم اپنی پیاری چیز ان کو دے دیں، ان کو نہیں دیں گے اور جس کو مرضی دیں گے. تو اے اللہ کے رسول میں ایسا ہی کرتا ہوں. چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ نے اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. چچا زاد بھائیوں، کیونکہ عموماً رکاوٹیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں، عموماً یہ نہیں ضروری نہیں آ رہے کی، لیکن تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دے. والیتامی والمساکین، اور یتیم اور مسکین کو. مسکین کون؟ آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور لوگ ایک کھجور دو کھجور ایک دو لقمے روٹی دیں ان کو، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں. مسکین کون ہے؟ مانگنے والے نہیں، مسکین سفید پوش جن کے سارے خرچے پورے نہ ہوتے ہوں اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائے کہ جس سے لوگوں کو پتا چلے اور کوئی انہیں کچھ دے. یعنی ان کی ظاہری حالت سے بھی نہیں کسی کو پتا چلتا، کہتے ہیں اچھے بھلے تو ہیں، لیکن حقیقت اندر کی کیا ہے کہ سارے خرچ پورے نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ بھی مال دیے جانے کے حقدار ہیں. پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا نا کہ مال دینا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی غریب ہو، ضروری نہیں کہ کوئی لقمہ دو لقمہ مانگتا پھر رہا ہو تو اسی کو دیا جائے گا. اس کو بھی دیا جائے گا کہ جو بظاہر اتنا ضرورت مند نہیں بھی. اب یتیم بچے خواہ ان کے باپ جائیداد چھوڑ کے گئے ہوں پھر بھی آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ یعنی اصلاً تو وہ امیر ہیں، دیکھیں نا چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، یتیم ہے، باپ فوت ہو گیا، جائیداد بھی ہے باپ کی، لیکن جائیداد سے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ ابھی بچپنا ہے، ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کچھ لے کے جانا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ باپ کا سایہ نہیں ہے نا، تو بچے محرومی کا شکار ہوتے ہیں. تو جب رشتہ دار ایکسٹرا محبت دیں گے، تحفے تحائف دیں گے، جیسے اپنے بچوں کو ہم چیز جب لے کے دیتے ہیں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کب لے کے دیتے ہیں ان کو؟ ان کا تو روز مطالبہ ہوتا بازار سے لیں اور نہیں بھی ضرورت وہ چیزیں پہلے بھی اور لا کر دے دیں گے. تو اسی طرح یتیم بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں جو ان کی یہ فرمائشیں پوری کریں، کیونکہ یہ ان کے بچپنا ہے نا، ایک اندر ان کی طلب ہے کہ ان کو کچھ ملے. جیسے بچوں میں صرف ہرس ہوتی، کرنا کرانا انہیں کچھ نہیں ہوتا، چیزوں کو صرف اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے. جب بازار جائیں یہ بھی لے دو یہ بھی لے دو. تو اب اپنے ماں باپ سے تو ضد کر لیتا ہے بندہ، کسی اور سے کیسے کرے؟ چچا سے کیسے کرے؟ خالو سے کرے؟ ماموں سے کیسے کرے؟ فلاں سے کیسے کرے؟ ماموں چچا کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ پھر باپ کی جگہ دے.
ان کو بھی جیسے اپنے بچوں کو دیتے نا، ضرورت ہے تب بھی، نہیں تب بھی دے ان کو. تو آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اب ابن السبیل کیا؟ مسافر. اب مسافر جو ہے وہ بھی گھر میں اس کی جائیداد ہے، گھر ہے اپنا پیچھے، لیکن جب حالت سفر میں ہے تو اس کے پاس، کیونکہ وہ جو حالت سفر ہے وہ اس کو مستحق بنا رہی یہاں، یعنی اس کا غریب مسکین ہونا نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہمیں کچھ دے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ابن السبیل ہے تو ان کو کچھ دے دیں. مثلاً وہ ابن السبیل میں سفر کے ساتھی بھی آ سکتے ہیں، جیسے آپ یہاں سے اکٹھے گروپ بنا کے گئے حج عمرے، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ المتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں. المتحابین فیہ، اور پھر المتبادلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. اب میری خاطر یعنی وہ غریب نہیں ہے آپ کا ساتھی بیٹھا ہو، ایسا آپ دو بیٹھے ہیں بریک میں، ایک چیز کو کھا رہا ہے تو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، تو یہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس ہے، نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ساتھی کا بھی ایک حق ہوتا ہے جو پاس بیٹھا ہوا ہے. تو یہ متبادلین فیہ، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرنا. تو چاہے آپ بھی خود بھی مسافر ہے اور دوسرا بھی مسافر ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مقیم ہے اور دوسرا مسافر ہے. وہ غریب مسکین یتیم ہے یا نہیں، لیکن بحیثیت مسافر اس پر بھی مال خرچ کرنے کا حق ہے. والسائلین، اور سوالی. اور سوالی میں نے بتایا تھے دو طرح کے ہوتے ہیں. کون؟ ایک جو منہ سے بول کے سوال کرے، اور ایک جس کا حال بتا رہا ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، یعنی حال سے پتہ چل رہا ہو. والسائلین وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے سے مراد کیا ہے؟ غلام آزاد کرنے میں. اور آج کے دور میں اگر غلام نہ بھی ہو تو بعض لوگ بیکار میں پکڑے جاتے ہیں، یہ اغوا ہو جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی صورت میں، تو اس صورت میں ان کو چھڑانے کے لیے بھی جو مال دیا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کی قیمت ہے، انسانی جان کی ایک ویلیو ہے. اگر کوئی انسان کسی ایسے قرضے میں دب گیا ہے کہ وہ دوسرے کے ماتحت ہو گیا ہے تو بھی ایسے شخص کی مدد کی جائے گی، یعنی اس کی گردن آزاد کرنے میں. لیکن اصل معنی تو وہی جو غلام آزاد کرنے کا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے نیکی. ایک طرف مال خرچ کرے اور دوسری طرف جب نماز کا وقت ہے تو اللہ کے آگے جھک جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہے. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے. اب آپ دیکھیے واضح ہو گئی وہ بات جو شاید آپ کے ذہن میں ابھی تک خلش کر رہی، کہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ غریب ہو، ضرورت مند ہو تو آپ مال دیں. کیونکہ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق لوگوں کو دی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں دی جاتی. آپ اپنے بچوں کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے رشتہ داروں کو جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو دی جائے گی ان 8 کیٹیگریز میں، جس کا انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آپ پڑھیں گے. تو پھر یہاں اگر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو یہ اوپر جو آت المال علی حبہ پھر کیا ہے؟ یہ الگ چیز ہے. اس میں وہ بھی آئیں گے جن کے پاس نہیں، ان کو بھی دیں گے، اور ان کو بھی دیں گے جن کے پاس ہے. یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اسلام دینے والا بناتا ہے، اور نیکی میں ایمان کے بعد عمل کا جو پہلا حصہ ہے وہ دوسروں کی خیرخواہی ہے اور دوسروں پر خرچ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اور زکوٰۃ دے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد وفا کرنے والے. یعنی نیکی کس کی نیکی ہے؟
کہ جو صرف مال نہ دینے والے ہوں وعدے بھی پورے کرنے والے، جو صرف نماز نہ پڑھنے والے ہوں زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں اور عہد پورے کرنے والے ہوں. وہ عہد جو اللہ سے کیا دنیا میں آنے سے پہلے جو کیا تھا وہ، یا پھر اسلام لا کر، یا پھر کوئی نظر منت مان کے، وہ بھی تو ایک عہد ہوتا ہے، یا پھر اللہ کا نام لے کر آپ نے کسی انسان سے کیا، سارے عہد اس میں آ جاتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسا واز کیا جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں، اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو عہد کا پابند نہیں. یعنی جب آپ خطبہ دینا شروع کرتے یہ جملہ ضرور بولتے ہیں کہ جو شخص وعدہ نہ پورا کرے اس کا کوئی دین نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے. یعنی جتنے وعدے توڑے ہوں گے اتنے جھنڈے ملیں گے اس کو. دنیا میں جھنڈے کس لیے ملتے ہیں، اسٹارز کس لیے ملتے ہیں؟ نشانی کے طور پر. تو اس کی نشانی بھی یہ ہوگی کہ یہ غدار شخص ہے، یہ بے وفا اور وعدوں کو توڑنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑوں گا. ہم تو کہتے ہیں نا شفاعت کریں گے، آپ شفاعت کی وجہ جھگڑیں گے. ایک وہ جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا. دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی کو بیچ کے اس کی قیمت کھا لی، جیسے کوئی بچہ پکڑا کہیں اور کسی اور کے آگے بیچ دیا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا مکروہ کاروبار بھی ہوتا ہے نا کہ عورتوں کو بیچ دیتے ہیں اور بچے اسمگل کر دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں، یا ہسپتالوں سے نیو بورن بیبیز کو نرسز ایسے کلائنٹس کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے سے لے دے کی بھی ہوتی ہے. ماں سو رہی ہے، بے ہوش پڑی ہے، بچہ کاجی میں فوت ہو گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہاں گیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے قصے سنتے رہتے ہوں گے آپ بھی. بہرحال تو دوسرا یہ مجرم، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پہ مزدور حاصل کیا، ہائر کیا کسی کو، کام پورا کرا لیا اور اجرت نہ دی اور بگا دیا. نہیں کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اجرت دینے کا وقت آیا تو اس کو کہا جاؤ چھٹی کرو. اس میں کیا عہد کی خلاف ورزی ہے؟ یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، تم اتنا کام کرو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اس نے کام کر دیا، اس نے عہد پورا کر دیا، اور آپ نے جب عہد پورا کرنا تھا تو کہا جاؤ یہاں سے. تو آپ نے کانٹریکٹ کو وفا نہیں کیا نا. ہم نے شروع میں بتایا تھا نا کہ اس میں عہد، معاہدے، کانٹریکٹ، ایگریمنٹ وہ سب آتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ وعدے کی پابندی. ہاں انسان ہے، کمزور ہے، کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس انسان کا ارادہ کیا تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بعض اوقات جان دینے تک کی نوبت آ جاتی مگر وعدہ نہیں توڑتی تھی. اور یہ عربوں کے اندر ایک خاص خصوصیت تھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد تو یہ چیز اور زیادہ ان کے اندر نمایاں ہوئی. مثلا حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے یہ عہد لے کے چھوڑا کہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کرو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں اور بہت سخت ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا. یعنی 313 تھے اور صرف عہد کی وجہ سے ان کو ضرورت کے باوجود شامل نہیں ہونے دیا گیا. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ میں ابو جندل کے ساتھ جو سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، ابھی معاہدہ سائن نہیں ہوا تھا، صرف زبانی بات ہوئی تھی، اور اس وقت ان بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور جسم پہ زخموں کے نشان تھے، مار مار کے برا حال ان کا کیا ہوا تھا ان کے اسلام لانے کی وجہ سے. لیکن انہیں واپس لوٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بات ہو چکی ہے. اگرچہ تحریر نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی انہی وعدے کی وہاں بھی پابندی کی گئی. اسی طرح جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے 3 دن کے لیے کفار مکہ نے کہا تھا کہ صرف 3 دن آپ مکہ رہ سکتے ہیں.
چوتھے دن آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا، ویزا ختم ہو جائے گا آپ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے چلے گئے. حالانکہ کتنے عرصے کے بعد گئے تھے اور کتنے شوق کے ساتھ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ اس عہد کو پورا کیا. اور اس میں صرف استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے دوبارہ نیگوشیشن کسی کے ساتھ کر لیں. مثلا آپ نے کہیں 8 دن کام کرنے کا وعدہ کیا، 8 دن سے پہلے آپ پہلے ہی بتا دیں کہ میں 8 پورے نہیں کر سکوں گی، یا 8 کو 10، وہ جیسے حضرت شعیب کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان عہد ہوا تھا کہ 8 یا 10، یا اس میں فلیکسیبلٹی ہو. استثنائی صورتیں ایگزمپشن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ پھر نیت اور ارادہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص کیا نیت رکھتا ہے عہد توڑنے کی یا عہد کی پابندی کرنے کی. کیونکہ انسانی معاملات میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہی ہے. بعض معاہدے توڑنے پڑ جاتے، کرنے کے بعد توڑنے پڑ جاتے. مثلا آپ نے کہیں منگنی کی تو آپ کو توڑنا پڑا، نکاح کیا توڑنا پڑا، توڑنے پڑ جاتے ہیں نا بعض کا. طلاق کیا ہے اصل میں؟ یعنی معاہدے کو توڑنا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اللہ سوا. کسی قوم کے ساتھ آپ نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، اب آپ کو وہ توڑنا پڑا. تو یہ نہیں کہ آپ چپکے سے خاموشی سے توڑ دیں، نہیں، آپ ان کے ساتھ بات کر کے اللہ سوا برابر پہ جا کے ان کو بتا کے توڑیں گے کہ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ نہیں نبھ سکتا، یہ نہیں چل سکتا، یہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو اس میں دوسرا فریق بھی سامنے ہو، یعنی آپ یک طرفہ طور پر نہیں توڑ کے بیٹھ سکتے. خیر پھر ہر معاہدے اور ہر وعدے کی الگ الگ پھر آگے تفصیلات ہے، اس پہ جانے کا اس وقت نہیں ہے. لیکن بیسک چیز جو سمجھنی کہ وہ یہ ہے کہ جب انسان وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اصول کی پابندی سکھاتا ہے. یعنی کسی سوسائٹی میں اگر وعدوں کی پابندی نہ ہو تو اس کا نظام صحیح نہیں چل سکتا. یہ ایسے ہی کہ جیسے سورج ایک خاص وقت پہ نکلتا ہے، اور اگر وہ اس وقت نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ آپ آگ جلانے لگے اور وہ جلے ہی نہ، گرم کرنے کے بجائے ٹھنڈا کرنا شروع کر دیں. ٹھنڈی بھی تو گیسز کرتی نا، تو آگ میں سے بھی دھواں نکلتا ہے، وہ اس کا دھواں نکل کے تو ہر چیز ٹھنڈا کرنا شروع کر دے، پھر کیا ہو؟ نظام خراب ہو جائے نا. ہمارے جسم میں بھی ہر آرگن کا اپنا اپنا وعدہ ہے. ہمارے دل نے بھی ایک عہد کیا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے نا. تو وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ بنیادوں کو ڈھا دیتی ہے. اسی لیے یعنی کسی سوسائٹی کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں جہاں وعدوں کی پابندی نہ ہو، کسی گھر کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں، خاندان کی بنیادیں ڈھائی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو نیکی جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، ان چیزوں کی پابندی کا نام بھی ہے. اور پھر یاد رکھیں انسان کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، الاسراء آیت 34، اور پھر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ سورۃ النحل 91، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا سورۃ الاحزاب میں آتا ہے آیت 15، اور پھر سورۃ المومنون کی آیت 8، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. پھر ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اب آپ نے پھر دیکھا کہ صبر کہاں آیا. صبر کو آخری صفت کے طور پر لایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزوں میں ہی کام آئے گا. جنگ، تکلیف، مصیبت، نقصان کے وقت تو صبر ہے ہی، لیکن صبر تو زندگی کی ہر چیز میں ہے. جیسے پیچھے بھی نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ اس کو ایک کے بعد ایک کر کے دیکھ لیں. ایمان باللہ اور یوم آخرت صبر مانگتا ہے نا، ورنہ آپ ایمان باللہ نہیں کر سکتے، رضیت باللہ ربًا نہیں کہہ سکتے اگر صبر نہ ہو آپ کے اندر. آپ تو ہر تقدیر کے فیصلے پر رونے دھونے بیٹھ جائیں، جھگڑنے لگ جائیں اپنے رب سے. تو ایمان کے لیے بھی صبر چاہیے. آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے نا. پھر رسولوں پر ایمان یا کتاب پر ایمان کے ساتھ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب آپ رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں صبر کا کیا تعلق ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکنے کو، کہ ان کے حکم پر اپنے آپ کو سمینا و اطانا. چلتے قدم رک گئے، رکے قدم چل پڑے.
اسی پر ابن ماجہ کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، المؤمن کالجمل الانف حیث ما قید انقاد۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ مومن جو ہے ایسے اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، شتر بے مہار نہیں ہوتا۔ شتر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو بے مہار کیا ہوتا ہے؟ جدھر منہ آئے چل پڑے، جو جی چاہے کرے۔ تو جو مسلم ہوتا ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو، جدھر وہ اس کو موڑے ادھر مڑ جائے۔ تو یہ ہے اصل نیکی، کہ انسان ایمان کا معاملہ ہو سمعنا و اطعنا، مال دینے کا معاملہ ہو سمعنا و اطعنا، نماز کا ہو زکوٰۃ کا ہو سمعنا و اطعنا۔ اور کون کہہ سکتا ہے سمعنا و اطعنا؟ جو صبر کرنے والا ہو۔ اور پھر اسی طرح وعدہ پورا کرنے میں صبر چاہیے نا۔ پھر اسی طرح تنگی تکلیف اور نقصان اور جنگ کے وقت خاص طور پر صبر اور استقامت سے کام لینے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، ان کو سچا کہا جائے گا، یہ سچے لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہے سچے؟ کیسے سچے ہوئے؟ ایمان لا کر جو انہوں نے عہد کیا پورا کر دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اصل متقی۔ جو یہ ہے ایک نیک انسان کا نقشہ۔ امیجن کر سکتے ہیں کیا کیا کرتا ہے وہ؟ لائف ٹائم ٹیبل بنائے نیک شخص کا۔ حقوق اللہ یعنی عقائد کے بعد پھر حقوق العباد کی ادائیگی، اور پھر عبادات کی بات، پھر معاملات کی بات۔ اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب بندے کے اندر صبر کماتا ہو، تبھی انسان ان چیزوں کی پابندی، یہ پابندیاں ہیں ایک طرح سے، ان کی پابندی اسی وقت ہو سکتی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ اگر ایک مومن کی کہانی لکھیں نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اب مومن کو فالو کریں، یا مومن کی ایک تصویر بنائیں۔ تصویر کا مطلب یہاں کوئی پینٹنگ ہی بنانا نہیں ہے، یعنی ایک تصور میں لائیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کا ایمان کیا۔ ایمان اصل میں اندر کی حالت کا نام ہے، اس کے اندر کی حالت کی، اللہ سے اس کا تعلق کیسا ہے، کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، نماز کیسی، زکوٰۃ کے علاوہ مال دینے میں اس کا رویہ کیسا ہے، بخیل ہے یا سخی ہے۔ اور پھر ایک طرح سے ہر کیٹیگری کا خیال رکھتا ہے، اچھا ادھر بھی دینا، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، یہ نہیں کہ کوئی ایک مشرق یا مغرب میں کر کے کام ختم۔ اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں میں بھی ایفاء عہد اور خاص طور پر صبر کی عادت۔ یہی سچے لوگ اور یہی متقی ہیں۔ اب یہ سب کچھ کرنا ایک طرف، اور کسی مشرق مغرب میں جا بیٹھنا ایک طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ بس وہ چند کام کر کے فارغ، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو تمہیں اجتماعی سطح پر بھی کرنی ہے، ایک معاشرے کی سطح پر بھی۔ وہ تو انڈیویجول سے تعلق رکھتی تھی نا، من کہہ کے انڈیویجول کی بات تھی نا پیچھے۔ اب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اجتماعی بات ہو رہی ہے، سب کا فرض بنتا ہے۔ کیا؟ کتب علیکم القصاص، قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اچھا
سب پر فرض کیا گیا؟ سب کو کیوں کہا گیا حالانکہ سب تو اس میں شریک نہیں ہوتے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایسی حس جاگتی ہونی چاہیے کہ کہیں اگر ایک قتل ہو گیا ہے تو انسان قاتل کو پناہ نہ دے، قاتل کی ہمدردی نہ کرے، بلکہ مقتول کے بدلے کے لیے کوشش کرے. سمجھ گئے؟ یعنی سب کو کیوں کہا جا رہا ہے حالانکہ کام تو ایک دو کو کرنا ہے، یہ چند ایک انوالوڈ ہے. لیکن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم سب پر لازم کر دیا گیا. تو سب کیا کریں گے؟ اس میں کیا رول پلے کریں گے؟ سب سپورٹ کریں گے کس کو؟ قاتل کو یا مقتول کو؟ اچھا، اگر آپ مقتول کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قاتل سے پھر اس کے جرم کا بدلہ لینا چاہیے. بدلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی جان لی جائے. اگر جان لی جائے تو آپ کہتے ہیں تو بہت نیرو مائنڈیڈنس ہے، قتل کرتے ہیں. بہت وحشی مذہب جو قاتل کا ساتھ نہیں دیتا، مقتول کا دیتا ہے. ہاں، یہ کیسا اسلام ہے؟ مقتول کا ساتھ دیتا ہے، قاتل کا ساتھ ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں قاتل کو پکڑ کے قتل کرو. وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ہے نا. بات یہ ہے کہ جب لوگ یہ پڑھتے سنتے، پچھلے دنوں میں کسی کا انٹرویو سن رہی تھی، ادریس صاحب پڑھے تو مجھے پڑھ کے سنا رہے، تو اس میں اس نے کہا کہ مجھے اسلام میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قتل کی سزا قتل ہے اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور فلاں کوڑے لگانا ہے. تو بہت ہی ظالمانہ بات ہے. اور مسلمان تھا خود بھی. جو بہت سے ہمارے مسلمان ایسے سوچتے ہیں، بڑی کامن بات ہے، اور غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کہتے نہیں یہ بڑی وحشیانہ بات ہے کہ آپ کسی کو مار دیں. ڈیتھ پینلٹی کو وحشیانہ بات سمجھی جاتی ہے. ہمارے جو آزاد خیال باز لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند بھی سمجھتے ہیں. ایسے عقل مندوں سے پوچھنا چاہیے بھی آپ کس کا ساتھ دو گے؟ مقتول کا دو گے یا قاتل کا؟ اگر آپ قاتل کا ساتھ دیں گے تو آپ ظالم ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ظلم ہے. آپ کو مقتول کا ساتھ دینا، اور مقتول کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو پکڑوانے میں مدد دی جائے. جب کوئی بھی پناہ نہیں دے گا تو پکڑا جائے گا نا. قاتل کیوں چھپ جاتے ہیں؟ لوگ پناہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بیچارہ مارا جائے گا، مت بتاؤ اس کا، ہے نا. تو یہ جو اب آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ خود ظالم ہوتا ہے. بنی اسرائیل کو کیوں سکولڈ کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے کیا؟ انہوں نے تو نہیں کیا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو لوگ سامنے موجود تھے، آباء و اجداد نے کیا تھا، اور وہ آباء و اجداد کی بات کو غلط نہیں کہتے، کہتے سب ٹھیک کیا. تو اب یہ اتنے 100 سال بعد چونکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی انہیں میں شامل ہو گئے. تو جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے وہ انہیں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، تم نے مقتول کو سپورٹ کرنا ہے، تم نے قصاص کے حکم پر عمل کرنا ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں. فی القتلى آپ دیکھیں صرف قصاص نہیں کہا، فی القتلى یعنی جو قتل ہو جائے اس کو سپورٹ کرنے میں یا اس کا حق لینے میں. کیا کہ جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا وہی جواباً اس کے ساتھ ہو. اگر اس نے جان لی تو بدلے میں جان، اور اگر اس نے کوئی عضو ضائع کیا، قتل نہیں ہے، اس سے کم تر جرم ہے، کوئی کرائم ہے، تو اس کا بدلہ ویسے ہوگا. اور اگر کہیں زخم وغیرہ ہے تو اس کا بدلہ ویسے ہوگا. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حکم کیا دیا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. کیا معنی ہے؟ اگر قاتل آزاد ہے تو اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کیا جائے گا کہ خود بچنے کے لیے اپنے غلام کو آگے کر دے. تمہیں بدلہ چاہیے، یہ لو میرے پاس ہے کچھ غلام، اس کو لے لو اور میری جان چھوڑو. اب وہ غلام بیچارہ، کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے جرم کیا نہیں اس کی جان جا رہی ہے ایک اور کے جرم کی وجہ سے. والعبد بالعبد، اور اگر غلام نے قتل کیا ہے تو جواباً غلام ہی قتل ہوگا. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. یہ نہیں کہ اگر مرد نے قتل کیا تو وہ کہے کیونکہ مرد کماتا ہے اس لیے بیوی کو پکڑ لو.
یا وہ گم گیا کہیں تو اس کو پکڑ کے مار. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی نے قتل کیا, خود بھاگ گیا, دوسرے آئے, دوسری پارٹی کے لوگ, انہوں نے بچے بیوی جو بھی ملی اڑا گئے ان کو, حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض قاتل خود قتل کر کے پھر اپنے بیوی بچوں کو کہیں اور بھیج دیتے ہیں, کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم تو ملیں گے نہیں تو یہ پکڑے جائیں گے. تو اسلام انہیں پکڑنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا, یہ پھر ظلم ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. عورت قاتل ہو تو عورت ہی پکڑی جائے گی, مرد قاتل ہو تو مرد. ہاں اس میں بھی پھر ایگزمپشن ہے. کیا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء, تو جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے, کیونکہ بھائی یہاں کون ہے؟ مقتول کا وارث. یعنی ٹھیک ہے کرائم ہو گیا لیکن پھر بھی تم ہو ایک ہی برادری, انما المؤمنون اخوہ, انما المؤمنون اخوہ. بھائی کہہ کے اس کو غضب اور غصے کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے, تو پھر مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے. نمبر 1, چاہے تو وہ کیا کریں, قتل کا بدلہ قتل سے لیں, اور چاہے تو دیت یعنی خون کی قیمت. حدیث میں آتا, متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے تو اسے 2 چیزوں میں سے اختیار ہے, چاہے تو اسے دیت دی جائے یا قصاص دلایا جائے, دونوں نہیں ہو سکتے. اگر معاملہ یہ طے ہو جائے, اصل قانون کیا ہے, قتل کا بدلہ قتل, لیکن رعایت رکھی گئی, اگر مقتول کے وارث راضی ہو جائیں پیسے لینے پر تو قتل سے بچا جا سکتا ہے. اب اگر یہ طے ہو گیا کہ پیسے دیے جائیں گے, جان نہیں دی جائے گی, تو فاتباع بالمعروف, اس کا فالو اپ بہترین بھلے طریقے سے ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا حق دینا چاہیے وہ پورا پورا ملے, معروف طریقے سے, یعنی جو مقرر ہے دیت وہی ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا, کیونکہ غریب شخص مار دیتے ہیں, پھر جو اس کے وارث ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی امیر ہوتا تو وہ 1,00,000 مانگتا تو یہاں کہتے ہیں اچھا 50,000 پہ معاملہ کر لو, اور پھر وہ 50 بھی دیتے ہیں تو دیتے. کہا کہ نہیں, معروف طریقے سے اس چیز کی پیروی کرو. پھر معروف میں پھر کیا ہے, جتنی دیت بنتی ہے جان کی قیمت وہ دو, اور پھر جس تاریخ کا یا جس طریقے کا وعدہ ہے اس کو پورا کرو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان, اور اس کو احسان کے ساتھ ادا کرو. اس کا کیا معنی ہے احسان؟ کیا معنی ہوتا ہے احسان کا؟ حق سے زیادہ دینا, یعنی جو طے ہوا بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ دو, یا یہ کہ عمدہ طریقے سے. الیہ کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ مقتول کے وارثوں کی طرف. ذالک تخفیف من ربکم, یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے, ہلکا کر دیا گیا. ورحمت اور رحمت ہے. کیا چیز تخفیف ہے؟ جان کے بدلے قیمت, یہ ہلکا کر دیا. ورحمت اور رحمت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ جان کے بدلے جان, لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں رخصت بھی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کمپلسری چیز نہیں ہے. اگر دونوں پارٹیوں کا باہم لین دین ہو جائے اور آپس میں اگریمنٹ ہو جائے, راضی نامہ ہو جائے, تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, معاف کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, یعنی معافی کو پسند کیا گیا ہے. اور معافی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے پیسہ لے کے معاف کرنا یعنی جان بخش دینا, اور دوسرے کچھ بھی نہ لینا. یہ ہے دین کی خوبصورتی. اب اگر آپ کو یہ باتیں نہ پتا ہو نا تو آپ ایک طرفہ پروپیگنڈے سے ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں.
اب اس میں 3 چیزیں سیکھی نا آپ نے. نمبر 1، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے؟ قاتل کی بجائے مقتول کا ساتھ دے. پھر اسلام کیا چاہتا ہے کہ قاتل سے غلطی ہو گئی لیکن اس کو رعایت بھی دی جا سکتی ہے کہ اس کی جان لینے کی بجائے مال لے لیا جائے. اور تیسری کیا چیز آپ نے سیکھی؟ کہ معاف کر دیا جائے. اس میں کیا وحشیانہ پن ہے بتائیے. یہ اس کی معافی کی بات نہیں ہو رہی کہ قاتل معاف کرے، یہ مقتول کے وارثوں کی معافی کی بات ہو رہی کہ وہ معاف کرے قاتل کو. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا. یہ تو چونکہ بندوں کے حق ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. یعنی انشاءاللہ آگے آپ سورۃ النساء میں قتل کے اوپر پڑھیں گے کہ قاتل کا اپنا معاملہ کیا ہے، وہ کیسے توبہ کرے، اس کی کیا حال احوال ہو. وہ میں نے جان کے اس وقت چیپٹر وہاں سے نہیں کھولا کیونکہ بہت طویل ہو جاتا. صرف اس میں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار دے تو پھر ہونا کیا چاہیے. 3 چیزیں ہو سکتی، یا تو جان کے بدلے جان، جان کے بدلے مال، یا معاف کرنا. ٹھیک ہے. فمن اعتدی، اور جو زیادتی کرے. زیادتی کا یہاں کیا مطلب ہے کہ ایک طرف راضی نامہ لکھ لے، پیسہ لے لے، پیسہ کھا کے مار بھی دے جا کے، یہ زیادتی ہے. فَلَهُ عَذَابٌ علیم، پھر اس نے پیسہ کھا کے بھاگنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. یہ دردناک عذاب کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بتایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، چاہے ہم کسی کے ساتھ جو بھی ظلم کریں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں. اچھا، یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ بعض لوگ جن کے اندر ایک انا ہوتی ہے وہ معاف نہیں کرتے کیونکہ انہیں تانا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے بغیرت ہیں، انہوں نے مردہ بیچ دیا. بعض جگہ پر اگر دونوں فریق راضی ہونا بھی چاہیں تو خاندان کے یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے معاف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مردہ بیچ دی. کیا مانا مردہ بیچنے کا؟ یعنی انہوں نے دیت لے لی، مارا کیوں نہیں بدلے میں؟ جان کیوں نہیں لی؟ پیسہ کیوں لیا؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرما رہے ہیں. یعنی اسلام قاتل کو بھی قتل کرنے پر انکریج نہیں کرتا، اس کے لیے بھی رخصت چھوڑی ہے. یعنی اس کے لیے بھی ایگزمپشن ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، زیادتی ہوئی، جان گئی، لیکن اگر معاف کر دو گے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر اور مقام پاؤ گے. لوگ اتنا تو جانتے ہیں کہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ قتل کا بدلہ معافی بھی ہے. اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا، یعنی انکریج کس کو کیا گیا؟ دیت کو اور معاف کرنے کو. یعنی معافی کی دونوں صورتیں ہیں. اداؤن الیہ باحسان کا کیا مطلب ہے؟ مجھے معلوم ہے ذرا مشکل ٹاپک ہے، اسی لیے میں یہاں یہ قانون آپ کو نہیں پڑھا رہی کہ بدلہ کیسے لیا جائے گا اور زخموں کا بدلہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. صرف اس کی ایک روح یا جو اسلام کا جو حکمت ہے اس حکم کے پیچھے وہ بتا رہی ہوں، جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، جو خاص طور پر آپ کے کچھ سوالوں کے جواب ہو سکتے ہیں، یا کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. اداؤن الیہ باحسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احسان کر کے، نہ کہ احسان جتا کے. یعنی احسان نہ جتایا جائے کہ یہ لو دے دیے تمہیں پیسے، بس خوش ہو، راضی ہو، یا بعد میں تنگ کرنا. مراد اس سے یہ ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا، بھولو اس کو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاف بھی کر رہے تھے اور ساتھ تانے بھی دیے چلے جا رہے تھے. قاتل کو چھوڑ کے قاتل کے بھائی کو یا ان کے بچوں کو مارنا یہ ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند کرتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا. آپ نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے ولی نے یا وارث نے
چھوڑ دیا کہ میں معاف کرتا ہوں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، کیونکہ اس سے قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارا معاشرہ تباہی سے بچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کا قتل صرف انسان کا قتل نہیں، قانون کا قتل بھی ہے، انسانی حرمت کا قتل بھی ہے. قرآن پاک سورۃ المائدہ کی آیت 32 میں آتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو، یعنی قصاص کے علاوہ، یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے اس کو زندہ کیا گویا اس نے سب کو زندہ کیا. یہاں پر کیا کہا گیا کہ بدلہ لینا جو ہے اس کو برا نہ کہو. اسی میں تمہاری زندگی ہے کہ اگر تم قاتل کا ساتھ نہیں دو گے اور قاتل کو سزا ملے گی تو آئندہ سے قتل کی حوصلہ شکنی ہوگی. اب آپ دیکھیں جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو پیچھے پھر کیا ہوتا ہے؟ مال چھوڑ جاتا ہے، تو پھر اس کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے. تو اس لیے اگلی آیت جو ہے وہ وصیت کے متعلق ہے، اور آیات وراثت جو آگے جا کر آئیں گی ان کی ایک طرح سے تمہید کے طور پر ہے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لکھ دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان ترک خیرن، اگر وہ مال چھوڑ جائے تو کیا کرے؟ الوصیہ، وصیت کرے. کس کے لیے؟ وللوالدین، والدین کے لیے. اور کس کے لیے؟ والاقربین، رشتہ داروں کے لیے. بالمعروف، بھلے طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ بھی تقوی والوں پر حق ہے. تو حرمت جان کے بعد حرمت مال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے. تو وصیت کہتے ہیں مرنے کے وقت اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال یا مال میں صدقہ وغیرہ کرنے کی تاکید. یعنی وصیت کس کس میں ہوتی ہے؟ مال میں بھی ہوتی ہے، بچوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی خاص کام وہ چھوڑ کے جا رہا ہے پیچھے تو اس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی وصیت صرف مال میں نہیں ہوتی. کس کس میں ہوتی ہے؟ مال میں ہوتی ہے، اولاد کے بارے میں بھی ہوتی ہے، کوئی اور خاص کام، ذمہ داری، کاروبار کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس میں بھی ہو سکتی. ایک تو کہ ہمیں موت کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے بعد کسی کو کسی خاص کام کی ذمہ داری دینی ہے تو وہ ابھی سے ہی کر لیں. دوسرا یہ کہ ایک شخص ایسا بیمار ہوا ہے کہ اس کو موت کا اندیشہ، اس کو بچنے کی کوئی امید نہیں، اور اس کو اپنے چھوٹے بچوں کا فکر ہے یا اپنے مال کا فکر ہے، کسی بھی چیز کا، تو اس وقت بھی وہ وصیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہ وصیت کرے تو نہ کرے، لیکن حدیث میں آتا ہے جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کے پاس اس کی لکھی ہوئی وصیت نہ موجود. مثلاً عام لوگ، ان کو پتا ہے اتنا میرا مال ہے، اتنے بچے ہیں، میں مر گیا تو میرا مال میرے بچے جو ہیں تقسیم کر لیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور لین دین نہیں، یا مختصر سا. تو ضروری نہیں کہ وصیت کرے، بچے بھی اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی ایسا اس نے زندگی میں کام نہیں کیا کہ جو کسی اور کو سمجھانا ہے، دینا ہے، وہ ٹھیک ہے، نہ کرے. لیکن جس کے پاس کوئی وصیت کے لائق چیز ہے، یعنی وصیت کیا ہے دراصل؟ اپنے مرنے کے بعد مال یا اولاد یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو تلقین یا تاکید کہ اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، یہ وصیت کہلاتی.
ٹھیک ہے. اور یہ جو وصیت کا حکم ہے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. اس میں آپ دیکھیں ایک وصیت کرنے والا ہوتا ہے, ایک وہ جسے وصیت کی جا رہی. کرنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے اور جس کو کی جا رہی ہے وہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, وہ وارث بھی ہو سکتے ہیں, وہ غیر بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ریلائبل پرسن. اب اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. مثلاً آپ اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ اس بچے کو یہ پڑھانا, اس کی شادی فلاں کے ساتھ کر دینا, یہ اتنا میرا قرضہ ہے وہ میرے مرنے پہ ادا کر دینا. یہ بھی تو وصیت ہوتی ہے. یہ فلاں کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے, میں مر گیا تو یہ امانت اس کو واپس لوٹا دینا. اکثر ہم ہنستے ہنستے بھی یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے, باقاعدہ نہ بھی کر رہے ہو کہ فلاں چیز میرے پاس ہے, میں اپنے بچوں کو بتا چکی ہوں, پھر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو یہ فلاں کی امانت اس کو دے دینا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے دراصل؟ یہ لازم ہے کہ ایسا کرو اگر کسی کی امانت ہے تمہارے پاس, یا اپنے بچے چھوٹے ہیں, یا کسی بھی چیز کے بارے میں اندیشہ ہے تم کو کہ اس کا کیا ہوگا. مثلا آپ سوچتے ہیں, بیٹھے بیٹھے فکر آتی ہے آپ کو, میں مر گئی تو فلاں چیز کا کیا ہوگا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ موت کا انتظار کہ پھر وہ آنے لگے گی پھر میں اسے بیٹھ کے کچھ لکھ لوں گی؟ نہیں, پھر ابھی سے لکھ رکھو. جس چیز کے بارے میں فکر مند ہو پھر ابھی سے ہی تیاری کر لو. ہاں, اگر آپ نے وصیت لکھی تھی 10 سال پہلے, اب حالات بدل گئے, آپ ایسی بیماری میں تھے جو مرنے والے تھے اور پھر اللہ نے آپ کو اس سے نکال لیا, بچ گئے آپ, اب آپ وصیت تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہاں لے لیں واپس کاغذ, تبدیل کر لیں, اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھیں, وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ ابتدائی حکم ہے, اس کے بعد قانون وراثت آ گیا, وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہوگی. اب والدین کے لیے وصیت یہ تو ہو سکتی ہے کہ بھی فلاں ان کا خیال رکھے, لیکن مال میں سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں جو آیت بتا رہی ہے وہ مال کی طرف اشارہ ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مال چھوڑ کے مرنا کو برا نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے, بخاری کی روایت ہے کہ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو, غنی چھوڑو کا کیا مطلب؟ مالدار چھوڑو, یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. یعنی تمہارے بچے کنگال ہو کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کا کچھ بندوبست کر کے مرو. اب اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان آت المال علی حبی ذوی القربى والیتامى سب چھوڑ کے صرف اپنے بچوں کے لیے ہر چیز بناتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وصیت کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس سے بھی متعلق کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسی کی گئی وصیت ویسی کرنا چاہیے. ہاں, اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا جس کے بارے میں وصیت کی گئی وہ مانتا ہی نہیں, تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے بعد میں بھی. مثلا دادا نے کہا میری پوتی کا رشتہ فلاں کے ساتھ کر دینا, اب دادا تو چلے گئے, اب پوتی مانتی نہیں, اب ماں باپ رو رہے نہیں ہمارے ابا نے وصیت کی تھی, تو اب کیا ہو؟ اب وہ حالات کو سامنے رکھ کے اگر کسی پہ ظلم اور زیادتی ہو تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی پر ظلم نہ ہو وصیت کی امپلیمنٹیشن میں. اگر بچی کے حق پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر وصیت پوری کرنا ضروری نہیں. مثلا کوئی وصیت کر دے کہ میں مروں تو مجھے یہاں نہ دفن کرنا, پاکستان لے جانا. اب جائیداد تو آپ نے اتنی چھوڑی نہیں کہ آپ کفن دفن کا خرچہ پھر اٹھا کے کوئی آپ کو لے جائے وہاں آپ کی لاش کو. اب جس کو وصیت ہوئی وہ بیچارہ پریشان ہے. اب وہ صدقہ خیرات اکٹھی کر رہا ہے کہ میرے اوپر تو بڑا بوجھ ہے, مجھے تو وصیت ہوئی تھی کہ اس کو وہاں دفنانا, لے جا کے مری ہوئی لاش کو اٹھا کے وہاں دبانا, لہٰذا اب پیسہ دو سب. یہ تو بالکل کوئی نان سینس والی بات بنتی ہے. تو ایسی وصیتیں کہ جس سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے, یہ کسی کے لیے باعث عذاب بن جائے وہ وصیت پوری کرنا, یا وہ اس نے ایسی وصیت کر دی کہ جو اسلام کے خلاف ہے, تو اس کو پھر تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے.
لیکن بنیادی طور پر وصیت کو پورا کرنا ہوگا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑے، الوصیۃ للوالدین، یہ کب کے لیے حکم تھا؟ جب ورثے کا قانون نہیں تھا. اب کیا حکم ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، مال کے علاوہ ہو سکتی ہے، مال میں نہیں ہو سکتی. والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، بھلے طریقے سے. کیونکہ پتہ کیا اصل میں کس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی؟ عربوں کے یہاں ایک رواج تھا کہ بعض اوقات اپنا سارا مال کسی دوست کو دے جاتے تھے، وصیت ان کے لیے کر جاتے تھے، اور رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے. اسی لیے آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ رشتہ داروں کا حق اللہ کی کتاب میں زیادہ ہے. اگر تم اپنے حلیفوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو 1/3 میں سے کر سکتے ہو. اور یہ بھی یاد رہے کہ وصیت اب ہمیں صرف سارے مال میں سے نہیں، 1/3 میں کرنے کی اجازت ہے، صرف تہائی مال میں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی جائز کاموں میں. تو اس رواج اور رسم کو توڑا جا رہا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری کسی سے بہت دوستی تھی اور اس کے تم پر احسان تھے، تمہارے اس پر تھے، لہذا تم نے اپنا سارا مال اس کے نام لگا دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ کتے کے نام پہ یا فلاں ادارے کے نام پہ یا فلاں کے نام پہ سارا مال چھوڑ دیا، اور اپنے بچے جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، ایک قانون مقرر کر دیا. حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے. اب آپ دیکھیے اس کو بھی تقوی سے ریلیٹ کر دیا، یہ بھی تقوی ہے. اور وہ جو وارثوں کے لیے وصیت نہیں، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، خود ہی قانون مقرر کر دیا، لہذا وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدلہ، تو جو اس کو بدلے، یعنی جو با اختیار وارث ہے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سنا تھا اس کو. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر لکھی ہوئی نہ بھی ہو، کسی نے زبانی بولی ہو اور سننے والے نے سنی ہو، تو بھی ویسی پابندی ہوگی جیسے لکھ کے پابندی ہوگی. تو جس نے اس کو بدل دیا اس کے بعد کہ اس کو سن لیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو گناہگار کون ہوں گے؟ جو بدلیں گے اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت کا ایک احترام ہے، کیا کہ اس کو پورا کیا جائے، وصیت کرنے والے کی خواہش کا احترام کیا جائے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لیکن کس صورت میں وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ فمن خاف، تو جس کو اندیشہ ہو، جو ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے. کس بات سے ڈرے؟ جنفن، حق تلفی کا، کہ وہ ایک ہی طرف مائل ہو رہا ہے. جنفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک طرف جھک جانا، یعنی جانبداری کر رہا ہے. جانبداری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سائیڈ لے رہا ہے، یعنی کسی ایک کی سائیڈ لے کر اس کو زیادہ فائدہ دے رہا ہے، دوسرے کو نہیں. او اسمن، یا گناہ. کیا معنی؟ یعنی گناہ کے کام میں روپیہ خرچ کرنے پر وصیت کر رہا ہے. فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ، ان کو بیچاروں کو شاید یہ پتا نہیں ہوتا کہ اللہ نے خود حصے مقرر کر دیے، وہ اس کو ایک طرف رکھ کے خود ہی حصے کرتے ہیں بچوں کے درمیان اور اس کی وصیت کر جاتے ہیں. تو ایسی وصیتیں ویلڈ نہیں ہوگی. کیوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، چپکے سے کاغذ لکھوا کے رکھ لیا جاتا ہے. ایسے بہت سے مصحف ہوتے ہیں نا خاندانوں میں. بیٹا کیا کرتا ہے، باپ سے سب کچھ اپنے نام کروا لیتا ہے اندر خانے،
جب باپ فوت ہوا دوسرے بہن بھائی آئے کہ ہمارا حق، تو کہتا ہے کسی کا کوئی حق نہیں، یہ دیکھو میرے پاس کاغذ ہے. تو اب یہ کاغذ ظلم پر مبنی ہے. ایسی صورت میں کوئی گواہ نہ بنے اس ظلم پہ. کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تبدیل کرنے میں، صلح کرانے میں کوئی حرج نہیں. میت کو بھی گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے اور بہن بھائیوں کے تعلقات بھی خراب ہونے سے بچانے کے لیے، یا جہاں کہیں گناہ کا اندیشہ ہے وہاں پھر کوئی حرج نہیں کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے. فلا اسم علیہ، تو ایسا تبدیلی کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. گناہگار کون ہوگا؟ جو ایک درست صحیح وصیت میں چینج کرے اپنی مرضی سے کچھ کر دے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. کس کے لیے؟ جو اس وصیت کو بدلے. تلاوت سنیے آیات کی. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.